سامعین، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ اور آج سے 1498 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ مشہور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن ہمارے اکابر حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی، اس لیے کہ آج سے 1498 سال پیچھے جائیں تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار کا دن نہیں بنتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن صبح تہجد کے وقت ہوئی، جس وقت اندھیرا ختم ہو رہا تھا اور روشنی شروع ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر ساری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ اب اندھیروں کا وقت ختم ہو چکا اور روشنی کا وقت اس دنیا میں شروع ہو چکا ہے۔ اب گمراہی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ہدایت کی روشنی پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی جس کی وجہ سے ملک شام کی پہاڑیاں نظر آئیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ روشنی جہاں جہاں تک پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں وہاں وہاں تک اسلام کی دعوت لے کر پہنچے، اور پھر آپ کی رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے توسط سے اس دین کو پوری دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچا دیا۔ پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ڈال دیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے 2 وجہوں سے کیا۔ دانیاں تو اور بھی تھی، لیکن ان میں 2 خوبیاں ایسی تھیں جو دوسری دانیوں میں نہیں تھی، اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا۔ ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ مزاج میں
حوصلہ تھا، جلدی غصہ نہیں آتا تھا بات بات، ورنہ بعض خواتین ایسی ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے کو مارنا شروع کر دیتی. یہ بات حضرت حلیمہ سعدیہ میں نہیں تھی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ باقی جتنی دائیاں اس وقت مکہ مکرمہ میں آئیں ان کی نظر مال و اسباب پہ تھی کہ جہاں سے مال زیادہ ملے ہم ان کے بچے کو لے کر جائیں گے پرورش کریں. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کی نظر مال و اسباب پر نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر برکت پر تھی. یہی وجہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے اپنی بیوی کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں یہ بچہ لے جانا چاہیے. عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ہمیں برکتیں عطا فرمائے. اور سب سے پہلی برکت جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر جب لاغر کمزور اونٹنی پر تشریف فرما ہوئی تو جو اونٹنی بالکل چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی وہ عمدہ قسم کی اونٹنیوں سے بھی آگے نکل گئی. اور دوسری برکت جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا وہ یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی چھاتی سے دودھ خشک ہو چکا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی گود میں آئے تو اللہ پاک نے ان کی چھاتی کو دودھ سے بھر دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے ایک دوسرے بیٹے پہلے دودھ انہیں ہی کافی نہیں ہوتا تھا اور پھر اللہ پاک نے ایسی برکت دی کہ دونوں ہی پیٹ بھر کے دودھ پی لیا گیا. اور تیسری برکت جس کا ان حضرات کو مشاہدہ ہوا وہ یہ کہ بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت سبزہ خشک ہو چکا تھا. لوگوں کی بکریاں باہر جنگل میں چرنے جاتی، سارا دن پھر پھر آ کے شام کو بھوکی واپس آ جاتا. لیکن اس خشک سالی کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں لگے تو اللہ پاک نے ان کی بکریوں میں اس طرح برکت دی کہ باقی لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی آتی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں پیٹ بھر کے آتی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر میں تشریف آوری کی برکت سے بکریوں کے تھنوں کو بھی دودھ سے بھر دیا. اور نہ جانے کیا کیا برکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حضرات کو دیکھنے کو ملی. حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی شیما، وہ بکریاں چرانے کے لیے بکریوں کو جنگل میں لے جایا کرتی تھی. ایک دن اپنی والدہ محترمہ سے کہنے لگی کہ آج میں اکیلی نہیں جاؤں. والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ تیرے والد بوڑھے ہیں، وہ تو جا نہیں سکتے، بکریوں کے پیچھے تو دوڑنا پڑتا ہے
اور مجھے بھی گھر کی مصروفیات ہیں، بچوں کو سنبھالنا، تو تیرے ساتھ کون جائے گا بیٹا؟ حضرت شیمہ یہ بھی اس وقت بچی تھی، فرمانے لگی کہ اماں جان میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھیج دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ پہلے تو کہہ رہی ہے کہ بکریاں مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، اگر اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جائے گی تو پھر تو اسے بھی سنبھالنا پڑے گا، دونوں کام کیسے کر سکے گی؟ تو حضرت شیمہ نے عرض کیا کہ اماں جان اگر میرے بھائی میرے ساتھ نہ جائیں پھر تو میرے لیے بکریوں کا سنبھالنا بھی مشکل ہے، لیکن اگر آپ انہیں ساتھ بھیج دیں تو انہیں بھی سنبھال لوں گی، بکریوں کو بھی سنبھال لوں گی۔ والدہ محترمہ نے راز پوچھا کہ صاف بات بتاؤ، آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو حضرت شیمہ نے عرض کیا کہ اماں جان میں نے اپنے بھائی کی یہ برکت دیکھی ہے کہ اس سے پہلے جب کبھی انہیں اپنے ساتھ لے کر گئی ہوں تو جدھر جدھر میں جاتی ہوں ادھر ادھر بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پہ سایہ کیے رکھتا ہے، مجھے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ جب میں اپنے بھائی کو اٹھا کے باہر لے جاتی ہوں تو راستے پر سے گزرنے والے راہب جو پرانی کتابوں کے عالم ہیں وہ میرے بھائی کو جب دیکھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں اور مجھ سے تعارف پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کہاں سے تمہاری والدہ لے کر آئے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائی کو یہ لوگ اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو میں نے بکریاں سنبھالنے کے حوالے سے دیکھی ہے وہ یہ کہ جب میرے بھائی میرے ساتھ نہیں ہوتے، اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے بکریاں سنبھالنے کے لیے ان کے پیچھے دائیں بائیں دوڑنا پڑتا ہے، لیکن جب بھائی کو کبھی ساتھ لے کے گئی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، میں نے جس جگہ پہنچنا ہوتا ہے بکریوں کو چرانا ہوتا ہے، وہاں جب پہنچتی ہوں تو بکریاں جلدی جلدی اپنا پیٹ بھرتی ہیں، جو کچھ ملتا ہے کھا کے پیٹ بھر کے فوراً میرے پاس آ کر دائرہ بنا کر بھائی کے چہرے کی زیارت کرنے بیٹھتے۔ مجھے بکریوں کے پیچھے جانا نہیں پڑتا، وہ کہیں جاتی نہیں بھائی سے دور، اس لیے اگر میرے ساتھ بھائی جان کو بھیج دو گی تو میں بکریاں بھی سنبھال لوں گی اور اپنے بھائی کو بھی سنبھال لوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل ہی اپنی سچائی، دیانتداری، حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے کفار کے ہاں بھی ایک معزز شخصیت سمجھے جاتے تھے، اگرچہ اس وقت ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ کفار مکہ اپنے باہمی تنازعات میں، جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج بنا کر فیصلے کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ بیت اللہ شریف کو سب سے پہلے
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے تعمیر فرمایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اس کائنات میں سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں۔ تعمیر کے بعد پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کا طواف کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ زمین پہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا تو اس طوفان میں بیت اللہ شریف کی عمارت بھی ختم ہو گئی، اس کے نشانات مٹ گئے۔ وقت گزرتا رہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جو بنیادیں تھیں وہ دکھا دی اور انہی بنیادوں پر بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے بیت اللہ شریف کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا۔ پھر وقت گزرتا رہا، بیت اللہ شریف کی عمارت کسی حادثے میں ختم ہو گئی تو تیسری مرتبہ بیت اللہ شریف کو یمن کے قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی ٹھوکر کی برکت سے اللہ پاک نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا تو اس وقت یہ قبیلہ یمن سے نکلا ہوا تھا پانی کی تلاش کے لیے، تو وہاں جب انہیں پانی نظر آیا تو وہیں پھر انہوں نے ڈیرا لگایا اور وہیں آباد ہو گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی، تو اس قبیلے نے تیسری مرتبہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کی۔ پھر کسی حادثے میں اس کی عمارت ختم ہو گئی تو چوتھی مرتبہ قوم عمالقہ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کی۔ پھر کسی حادثے کا شکار ہوئی تو پانچویں مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے جو عمارت بنائی تھی بیت اللہ شریف کی، اس میں 3 طرح کی تبدیلیاں کر دی۔ آپ حضرات جو وہاں تشریف لے گئے، اللہ پاک سب کو دکھائے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ تھوڑی سی جگہ اس پہ چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، دیوار کا احاطہ ہے، اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی تو یہ حصہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ تھا، دیوار یہاں تک نہیں تھی، آگے حتیم بھی اندر تھا، لیکن انہوں نے یہ حصہ باہر کر دیا۔ اور دوسری تبدیلی یہ کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے 2 دروازے رکھے تھے، ایک مشرق کی طرف سے داخل ہونے کے لیے اور دوسرا مغرب کی طرف باہر نکلنے کے لیے۔ قریش مکہ نے جب تعمیر کیا بیت اللہ شریف کو تو مغربی جانب کا دروازہ ختم کر دیا، اب ایک ہی دروازہ ہے مشرقی جانب۔ اور تیسری تبدیلی یہ کی کہ یہ دروازہ پہلے زمین کے برابر تھا، ہر آدمی آسانی سے داخل ہو سکتا تھا، اور قریش مکہ نے اس دروازے کو کافی اونچا کر دیا تاکہ ہر بندہ نہ جا سکے، جس نے جانا ہو وہ پہلے ہم سے اجازت لے، ہم سیڑھی کا انتظام کریں پھر اسے چڑھائے۔ آج بھی آپ حضرات نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کافی اونچا ہے، بیت اللہ شریف کے دروازے کو ہاتھ لگانے کے لیے نیچے کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر کرنا پڑتے ہیں، اور کسی معزز شخصیت کو اندر داخل کرنا ہو تو سیڑھیوں کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے۔
یہ 3 تبدیلیاں انہوں نے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ شریف کو ویسے تعمیر کروں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا شہید کر کے، لیکن اس لیے تعمیر نہیں کرتا کہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا محسوس کریں گے، دور نہ ہو۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا علم تھا کہ آپ نے یہ مبارک خواہش ظاہر فرمائی، تو جب ان کی ایک مختصر وقت کے لیے مکہ مکرمہ میں حکومت قائم ہوئی تو اس وقت حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق بیت اللہ شریف کو شہید کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر پھر اسے تعمیر کیا، حتیم کو اندر داخل کر دیا، پچھلا دروازہ بھی نکال دیا اور مشرقی دروازے کو نیچے کر دیا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سولی پر لٹکا کر کے۔ بیت اللہ شریف پہ خود قابض ہو گیا تو اسے یہ بات اچھی نہ لگی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تعمیر رہتی دنیا تک قائم رہے، اس نے پھر شہید کر کے قریش کے طرز پر دوبارہ بیت اللہ شریف کو بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آنے والے بادشاہوں نے پھر یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم بیت اللہ شریف کو شہید کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر بناتے ہیں، لیکن اس وقت کے امام مالک رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح تو بیت اللہ شریف بادشاہوں کا کھلونا بنا رہے، اس لیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا، بیت اللہ شریف کو شہید نہ کیا جائے۔ چنانچہ ان کے مشورے پر عمل کیا گیا اور اس کے بعد آج تک یہ جو تعمیر کھڑی ہے یہ حجاج بن یوسف کی ہوئی تعمیر ہے، مرمت ہوتی رہتی ہے۔ تو جو تعمیر قریش نے کی تھی جس میں انہوں نے 3 طرح کی تبدیلیاں کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی زندگی میں ہوئی۔ بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کے بعد جب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے، میں بیت اللہ شریف کے اندر حجر اسود کو نصب کر سکتا۔ قریب تھا کہ یہ اختلاف آگے بڑھ جاتا۔ کسی دانا نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، کل جو آدمی سب سے پہلے اس طرف آتا ہوا ہمیں نظر آئے گا اسے ہم کہیں گے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر، جو وہ فیصلہ کہیں اسے سب نے منظور کر لیں، سب نے ہاں کر لی کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دن اتفاق یہ ہوا کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف تشریف لے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ آپ نے عملی طور پہ فیصلہ فرمایا چادر نیچے بچھاؤ، اس کے اندر حجر اسود رکھا گیا۔ پھر جتنے سردار تھے سب سے کہا کہ سارے مل کر چادر کو اٹھاؤ، سب کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ سب نے مل کر چادر کو پکڑا کونوں سے اور اٹھا کر جس جگہ حجر اسود کو نصب کرنا تو اس کے برابر تک لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ میں رکھا۔ یوں یہ اختلاف ختم ہو گیا اور سارے اپنی اپنی جگہ خوش ہو۔ لیکن جب بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا تو یہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جھگڑوں میں فیصلے کرواتے تھے، انہوں نے ہی وہ تکلیف دی کہ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جانا پڑا۔ لیکن وہ ایک عارضی آزمائش تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد میری طرف سے ایک آسانی ہوتی ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آسانیاں عطا فرماتے ہیں اس کے۔
تو ایک عارضی آزمائش تھی، پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانثار عطا فرمائے کہ جو اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا برداشت کر لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کانٹا چبھے یہ انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ آج لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے صحابہ اکرام کی شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آتا۔ ساری رات آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں اور بھونکتے بھونکتے آخر مر جاتے ہیں، تو کیا ستاروں کی روشنی میں کوئی فرق آتا ہے؟ کتے مر جاتے ہیں، ستارے شروع سے لے کر آج تک چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان کو دیکھ کر بھی کتے بھونکتے ہیں، بھونکتے بھونکتے ان کی کئی نسلیں ختم ہوگی اور ہو جائیں گی، لیکن صحابہ کرام کی روشنی میں ایک رتی کے برابر بھی فرق نہیں جائے۔ ابھی حال ہی میں حیدرآباد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، تو اس گستاخی کی وجہ سے کیا ان کی شان میں کوئی فرق آیا؟ بلکہ گستاخی کرنے والوں کا نقصان ہوا، آخرت کا عذاب بھی موڑ لیا، اور دنیا میں بھی ذلیل گوبر کے گندے کیڑے سے بھی بدتر لوگ ہیں یہ جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ذلت کا سامنا اور آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ میرے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدینہ منورہ کا واقعہ سنانے لگے، فرماتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی نے بکرے ذبح کروانے تھے، ایک کسائی کو بلایا، اس نے وہ کسائی ذرا صحابہ اکرام کے بارے میں دشمنی رکھتا تھا دل میں، ایک بکرے کو ذبح کیا، اس پر چھری چلاتے ہوئے کہا کہ لو معاذ اللہ ابو بکر کا کام پورا ہو گیا۔ دوسرے بکرے پہ چھری چلائی اور چھری چلا کر کہنے لگا لو عمر کا کام بھی معاذ اللہ پورا ہو گیا۔ بکروں کا مالک یہ صحابہ اکرام کا محب تھا، اسے غصہ آیا، جس ٹوکے سے بکروں کا گوشت بنانا تھا اس کی گردن اڑا کے رکھا، دفن کر دیا گیا اسے۔ کیس چلا، جیل میں چلا گیا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت تھی، آپ نے فرمایا کہ کل جب تیری پیشی ہو تو وہاں تو نے یہ کہہ دینا ہے کہ میں نے انسان کو قتل نہیں کیا، خنزیر کو قتل کیا، اور خنزیر کے قتل پر تو کوئی مقدمہ نہیں، آگے بحث پڑے گی، گواہ گواہی دیں گے، تو کہہ دینا جی شک ہے تو قبر اکاڑ کر دیکھ لو، اس بات پہ تو نے اڑ جانا، ڈٹ جانا کہ میں خنزیر کو قتل کروں۔ اگلے دن پیشی تھی، جج کے سامنے کہہ دیا میں نے انسان نہیں مارا، خنزیر مارا۔ خنزیر کے مارنے پر کون سا مقدمہ اور کون سی دفعہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ گواہ ہے، جن بندوں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فلاں بندہ اسے اس نے قتل کیا ہے۔ جج صاحب مشاہدے سے بڑا گواہ تو کوئی نہیں ہوتا، آپ قبر اکاڑ کر خود دیکھ لیں، جب قبر کشائی کی تو اندر خنزیر پڑا ہوا تھا جس کا سر الگ تھا، دھڑ الگ تھا۔ صحابہ اکرام کے دشمنوں کا اللہ پاک نے دنیا میں یہ انجام دکھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عارضی اور وقتی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جماعت عنایت فرمائی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتے تھے، اپنی جان دینا، اپنے بچوں کو یتیم کرانا اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا برداشت کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے،
یہودیوں نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے کہ جاؤ آپ سے فلاں فلاں سوالات کے جواب لے کر آؤ، حضرت عبداللہ بن سلام مناظر بن کر گئے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑی تو بجائے اس کے کہ آپ کے سامنے اپنے سوالات رکھتے، نظر پڑتے ہی کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ واپس اپنی قوم کے پاس آئے، انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کیا کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو تیرا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، تو نہیں پھسلے گا اپنے دین سے، لیکن تو بھی پھسل گیا۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آ کے دیکھو تو صحیح، یہ چہرہ بڑا کسی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو ایک دفعہ تک لیتا ہے وہ آپ پر فدا ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر صرف ایک سیکنڈ کے لیے نظر ڈالی، پھر اپنے وطن واپس چلا گیا، پوری زندگی نہ اس سے پہلے حضور کو دیکھا نہ بعد میں دیکھا، صرف ایک نظر ڈالی، پوری دنیا کے غوث قطب ابدال سارے مل جائیں تو اس صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک نظر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اتنا زیادہ صاف کر دیا کہ ساری زندگی ذکر کی ضربیں لگانے سے وہ دل کی صفائی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اللہ پاک نے کیا تاثیر رکھی تھی۔ ایک بزرگوں نے بڑی پیاری مثال دے کر یہ بات سمجھائی، فرمانے لگے کہ دیکھیں یہ 100 واٹ کا بلب ہوتا ہے نا، اسے کمرے میں لگا دیں اور خود اندر چلے جائیں تو جو چیز دیکھنا چاہیں اس کی روشنی میں نظر آتی ہے۔ کتاب کھولو اس کے الفاظ نظر آئیں گے، کوئی برتن اٹھانا سامنے پڑا ہوا نظر آئے گا، 100 واٹ کے بلب۔ اور بالفرض اگر 1000 ملین پاور کا بلب ہو، فرض کیا، اور اسے چھوٹے سے کمرے میں جلایا جائے، پھر آدمی اس کمرے میں جائے تو اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی؟ اس کی روشنی کی وجہ سے بندے کی ہڈیوں کے اندر والا گودا بھی نظر آئے گا، چھوٹے سے کمرے میں 1000 ملین پاور کا پاور۔ تو فرمان لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے جو مبارک نور نکلتا تھا اس کی مثال بھی 1000 ملین پاور کے بلب کی سی ہے۔ اور یہ بات بھی ایک سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ بلب کی روشنی کی حضور کے سینے سے نکلنے والی روشنی کے سامنے کیا حیثیت اور اوقات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے نکلنے والا نور، اس کی مثال بھی 1000 ملین پاور کے بلب کی سی ہے۔ جیسے اس بلب کی روشنی کی وجہ سے ہڈیوں کے اندر والا گوتا بھی نظر آتا ہے، جب یہ روشنی صحابہ کرام کے ساتھ ٹچ ہوتی تھی تو ایمان صحابہ کرام کی ہڈیوں کے اندر گوتے میں بھی داخل ہو جاتا تھا، صرف ایک نظر کی وجہ سے۔ ایسے تھوڑا اللہ پاک نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسی تھوڑا فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ لوگ ایسے پرہیزگار ہیں کہ میں خدا ان کی پرہیزگاری کا امتحان لے چکا ہوں، اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے یہ تمغہ دیا کہ میں ان